یہ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جلد نمبر 6، چاپ دار التاج، سن 1989 میں بیروت لبنان میں چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 369 میں حدیث نمبر ہے 32093، حدثنا شریک عن عیاش العامری عن عبداللہ بن شداد۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں۔ قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفد ابی صرح من الیمن، ابو صرح کا وفد، ان کے جو مہمان تھے ابو وفد والے، آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لتقیمن الصلاۃ، آپ لوگوں پہ نماز واجب ہے، لتؤتن الزکاۃ، اور تم حتماً زکات ادا کرو، ولتسمعن ولتطیعن، اور تم طاعت کرو اور اتباع کرو۔ اگر یہ کام نہ کرو، او لبعثن الیکم رجلا لنفسی، اگر یہ کام نہ کرو تو میں تجھے ایسا شخص بھیج دوں گا جو بالکل میری جان سے، لنفس میری جان سے، یقاتل مقاتلتکم، وہ آپ کے جنگجو کو قتل کر دے گا، ویسبی ذراریکم، اور آپ کے سب قبیلے کو وہ اسیر بنا دے گا۔ اگر تم طاعت نہیں کرو گے تو تمہارا یہ حشر ہوگا۔ اللہم انا، اے میرے رب، یا میں خود یہ کام کروں گا، او کنفسی، یا وہ شخص جو بالکل مجھ جیسا ہے۔ ثم اخذ بید علی، پھر انہوں نے دست کس کا لیا؟ ہاتھ مبارک لیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو اس کا سند دکھاتا ہوں۔ شریک نے روایت کیا ہے عیاش سے، نمبر 2 اس نے عبداللہ ابن شداد سے روایت کی، ٹھیک ہے نا۔ کس نے روایت کیا؟ ابن ابی شیبہ۔ ملاحظہ فرمائے سیر اعلام النبلاء، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد 11، یہ ابن ابی شیبہ الکوفی، خامیم، بخاری مسلم کے روات میں سے ہیں، اور امام ہے، ان کا عالم ہے سید الحفاظ صاحب الکتب الکبار، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی، ان کے ہم پلہ ہیں، اقران میں سے، ٹھیک ہے نا، بہت عظیم شخص ہے۔ فرمایا حدث عنہ الشیخان، بخاری مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، النسائی وغیرہ نے ان سے روایت کی، ان سب کے استاد ہیں۔ انہوں نے کس سے روایت کی؟ شریک سے۔ ملاحظہ فرمائیے سیر اعلام النبلاء، جز نمبر 8، ابن عبداللہ الحافظ القاضی ابو عبداللہ النخعی، عاد الاعلام، یہ کتب اربعہ کے روات میں سے، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے ان سے روایت کی۔ اس نے کس سے روایت کیا؟ عبداللہ بن شداد سے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے عیاش سے روایت کی۔ یہ کتاب تہذیب الکمال، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، عیاش ابن عمرو العامری التمیمی الکوفی، میم سین، یہ رجال مسلم میں سے، رجال مسلم، من روى عنہ له الشیخان فقد جاز القنطرہ، اس پہ کوئی جرح ہے نہیں۔ اور وہ کس سے روایت کرتا ہے؟ ابن شداد سے۔ ابن شداد کون ہے؟ یہ سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 488، عبداللہ بن شداد، عین، رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل مجھ جیسے ہیں۔ اچھا، دوسری سند کے ساتھ پھر دکھاؤں آپ کو، یہ کتاب المصنف ہے للأحادیث والآثار، جز نمبر 6، چاپ دار التاج، یہاں پر صفحہ نمبر 374 میں حدیث نمبر 32137، زید ابن یثی عن ابی ذر، ابی ذر سے روایت کرنے، یہ بھی حدیث بھی صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لینتہین او لابعثن الیہم رجلا کنفسی، یہ باز آئیں گے یا میں ان کے خلاف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے، فیمضی فیہم امری فیقتل المقاتل ویسب ذریہ، جنگجوؤں کو قتل کرے گا اور ان کے ذراری کو اسیر بنا دے گا۔ پھر ملاحظہ فرمائے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، جزء نمبر 7، چاپ دار التاج میں، صفحہ نمبر 411، حدیث نمبر 36953، یہاں پہ روایت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اس کے بعد طائف چلے گئے، طائف کو کئی دن انہوں نے محاصرے پہ رکھا، طائف فتح نہیں ہو رہا، پھر ایک دن وہ وہاں سے چلے اور انہوں نے خطبہ دیا، انی فرۃ لکم فاوصیکم بعطرتی خیرا، میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے عطرت کے ساتھ اچھا کرو، وان موعدکم الحوض، اور ہمارا اور آپ کا وعدہ ہے حوض کوثر، والذی نفسی بیدہ لیقیمن الصلاۃ ولیؤتون الزکاۃ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، طائف والے نماز پڑھیں گے اور زکات دیا کریں گے، او لابعثن الیہم رجلا منی او کنفسی، یا میں ان کے خلاف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو میرے سے ہے یا مجھ جیسا ہے، فلا یضربن اعناق مقاتلتہم ولیسبین ضراریہم، ان کے جنگجوؤں کو قتل کرے گا، ان کے اولاد کو اسیر بنائے گا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید ابوبکر عمر کی بات کر رہے ہیں، فاخذ بید علی علیہ السلام فقال هذا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بالکل مجھ جیسے ہیں۔ تو ان حدیث کو دیکھ کر صحیح اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کنفسی، قرآن نے بھی فرمایا وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، مباہلہ کے وقت اپنے نفس کو بلاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اپنی طرح کس کو بلایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنا جیسا لے کے آؤ، اپنا جیسے لے کے آیا۔ کس کو لایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو لے کے آیا، ابوبکر عمر عثمان ان کو نہیں بلایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک ان کی منزلت، قیامت کے دن ان کا اجر اور جنت میں ان کا مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اور جو بالکل رسول جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان سے افضل ہے۔